محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار پھر الحمدللہ مدنی چینل پر محبت الہی یہ سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ایک مقصد کو دہراتے ہیں، ایک مقصد کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو کر زندگی گزاریں۔ اسی مناسبت سے ہم مختلف موضوعات کے ساتھ اس سلسلے کو کور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو اسباب ہیں، جو علامتیں ہیں، جو بیان کیا گیا کہ جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت سے بندے کا قلب منور ہوتا ہے، ان علامتوں اور اسباب کو بیان کیا جائے، اور تاکہ ہم رب کی محبت سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، اور پھر ہم دنیا اور آخرت کی سرخرو پالیں، سرخروئی حاصل کر لیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ آپ بارہا سنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شرکاء میں سے مولانا عدنان چشتی صاحب دامت ظلہ کرم فرماتے ہیں، آج بھی وہ حسب سابق کرم فرما ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ان سے ہم ایک موضوع پر محبت الہی کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور سب سے پہلے آج کے موضوع سے پہلے عدنان بھائی میں وہ ایک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان وہ سناتا ہوں تاکہ ہم موضوع سے قریب ہو جائیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو موضوع بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، نیک شخصیت ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک سے محبت کی علامت قرآن پاک سے محبت کرنا ہے، سبحان اللہ، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے، سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے محبت الہی اور قرآن پاک سے محبت، ہے نا؟ بہت دلچسپ موضوع۔ قرآن پاک یہ اللہ سے محبت کا گویا کہ یوں سمجھ لیجئے سب سے بڑی علامت اس کو کہا جائے، سب سے بڑی نشانی کہا جائے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام پر یہ کلام اتارا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کلام کو اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے رہے، اور یوں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس کے ذریعے بندہ رب سے قریب ہو جاتا ہے، اس کی تلاوت کر کے اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی عدنان بھائی ایک بات کی تھی، کسی نے اللہ کا دیدار کیا خواب میں اور پوچھا کہ اور زیادہ قریب تقرب مل جائے، اس طرح کر کے کوئی بات تھی، تو یہی بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت میں کثرت کرو۔ تو آج ہمارا ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ اور بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، وقت ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ مطلب علامت ہے، ہماری یہ شناخت ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ اس محبت میں ہمیں بڑھاوا نصیب فرمائے. تو لیکن اس کی علامتوں کی طرف نہیں جاتے، جیسے قرآن پاک سے محبت کرنا. اب یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں صاحب بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا کہ بھائی زندگی جو نیکیوں میں بسر کی، تو اس میں سب سے بڑی علامت کے طور پر جو چیز نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے لازماً محبت کرے گا. کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی کہ قرآن مجید سے محبت جو ہے یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرے. دراصل قرآن مجید فرقان حمید کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی محبت ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ذریعہ بھی ہے اور تقاضا بھی ہے. یعنی جو تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن مجید کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جو اللہ کریم سے محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، تلاوت کی جائے کثرت کے ساتھ. دیگر جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بزرگان دین کی خدمات ہمیں ملتی ہیں، وہ سب کا سب بھی یہی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے. دراصل قرآن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو جو اس سے نسبت رکھنے والی شے ہے بالخصوص اس کا کلام، اور کلام ایسا کہ اللہ اکبر، جس کی فصاحت، بلاغت اور جس کی نورانیت، روحانیت، اور جس کے اندر یوں کہہ لیں کہ سب رتب و یابس کا بیان بھی ہے، دیگر اور چیزیں بھی ہیں، ماضی کے حال بھی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی ہے اس کے اندر. جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو پھر جسے وہ لذت اور چاشنی نصیب ہوتی ہے، دراصل یہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بندے کا دل صاف ہوتا ہے. اور دل صاف ہوتا ہے پھر بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اہل ہیں، جو اللہ والے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ. ارشاد فرمایا وہ اہل قرآن ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. فرمایا یہ اہل اللہ ہے اور یہی اللہ کے خاص بندے ہیں. تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن مجید سے ایک تعلق رکھنے والے، تعلق یہی ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. دراصل قرآن مجید فرقان حمید کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے کا بھی. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید سے محبت جو ہے وہ بندے کو ایک یہ بھی یوں کہہ لیں جب اس طرف ذہن جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، تو یہ بات ہی اتنی ذوق افزا ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگان دین کہ جن کے شب و روز تلاوت قرآن میں بسر ہوا کرتے تھے، دراصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی چاشنی اور لذت کو محسوس کر لیا کرتے تھے کہ میرے رب کا کلام ہے اور اس بات میں اس قدر چاشنی ہے. تو پھر جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو پھر ہوتا یہ تھا کہ راتیں چھوٹی پڑ جایا کرتی تھی، لیکن تلاوت قرآن سے ان کے دل جو ہے وہ بھرا نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی یوں کہا جائے کہ ہمارے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو رب سے محبت کرنے والے تو تھے ہی. اور یہ اتنی اہم ترین بات آپ نے کی کہ ایک محب کے لیے، جو محبت کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ بات اتنی ذوق افزا ہے، اتنی ایمان افزا ہے، ایمان کو ترقی دینے والی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. یعنی اتنی بات کافی ہے محب کے لیے جو محبت کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، جس رب سے میں محبت کرتا ہوں یہ اس کا پاکیزہ کلام ہے. اور ہمارے اسلاف کی بات کر رہے ہیں کہ کتنا کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کی. اگر ان کے واقعات جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کی فصاحت، بلاغت اور دیگر چیزوں کو آپ نے بیان کیا، اگر صرف انہی موضوعات کو لے لیا جائے تو یہ سارے موضوعات پورا ایک سلسلہ اور پورا ایک پروگرام ہو. لیکن ہم آج محبت الہی میں اپنے اندر کی اصلاح کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں. جیسے بعض اوقات کہتے ہیں نا اترن بھائی کہ دل نہیں لگتا،
یعنی قرآن پاک کی تلاوت میں کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں, مجھے الحمدللہ گاہے بگاہے اس بات کی طرف ترغیب ملتی رہتی ہے. امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں اور دیگر بیانات کے ذریعے ہمیں مبلغین اس بات کی ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھا جائے, روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے, یاسین شریف کی تلاوت کی جائے, اور دیگر صورتوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ایک پارہ, 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ کچھ نہ کچھ وقت دیا جائے. اب میرا ذہن بن رہا ہے کہ الحمدللہ مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے, لیکن دل نہیں لگتا, طبیعت مائل نہیں ہوتی. وہ ہمارے اسلاف کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے اسلاف تو وہ اللہ والے تھے, وہ تو راتوں کو جاگ کر گزارا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. ہمارا دل نہیں لگتا. اس پر کیا ہم مطلب ان مدنی چینل کے ناظرین کو ایسا کیا نکتہ ہے یا ایسی کیا بات ہے جو ان کو بیان کی جائے کہ ہمارا اگر دل نہیں لگتا تو ہم یہ چیز اختیار کر لیں, انشاءاللہ ہمارا دل لگے گا. دراصل کسی چیز کی اہمیت جو ہے نا جی, وہ انسان کو اس کا گرویدہ یا شوقین بنا دیتی ہے. جیسے اس کو یوں سمجھیں, ہمارے معاشرے میں جیسے ابھی آج کل ایک یوں کہہ لیں نوجوانوں میں جو رائج ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہوں گے, بعض نوجوان ایسے ہیں کہ جو رات بھر موبائل یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ دیکھتے رہیں, کوئی گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں. بعض گیمز ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آدمی ایک دفعہ لگ گیا نا تو پھر وہ گھنٹوں گزر جانے کا اس کو احساس نہیں ہوتا. رات بلکہ کئی دن تک مسلسل جاگ کر وہ اس کے اندر کھیل کے اندر مگن ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسے وہ لذت اور یوں کہہ لیں کہ وہ اس کے اندر ایک جو کیفیت اسے مل گئی ہے, اگرچہ وہ اس کے دنیا میں بھی کام آنے والی نہیں, آخرت میں بھی کام آنے والی نہیں, لیکن یہ صرف ایک مثال کے طور پر ہے. جیسے اس بندے کو وہ گیم, وہ جو موبائل تھا یا انٹرنیٹ, اس کی ایسی لت لگ گئی ہے, یوں کہہ لیں اسے ایسا اس کے اندر مزہ آ رہا ہے کہ اب وہ نہ رات گزرنے کا احساس ہو رہا ہے, نہ دن کا, نہ بھوک کا, نہ پیاس کا. بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہا ہے اور گھنٹوں گزار دیے. جب یہ ایک غلط کام, گناہ, بعض اوقات گناہ ہوتا ہے, بعض اوقات گناہ نہیں ہے لیکن فضول ضرور ہے. جس بندے کو گناہ کے اندر ایسی لذت مل جائے, اللہ نہ کرے, اللہ کریم بچائے, کہ وہ پھر گھنٹوں اور دن گزر جانے کا احساس نہیں ہوتا, یہ تو رب کی ناراضی والا کام ہے. تو جو رب کی رضا والا کام ہے اس میں چاشنی اور حلاوت کیسی ہوگی؟ پھر جس کو مل جائے, پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ 40 سال گزار دیتے ہیں, پھر وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا فرما رہے ہوتے ہیں اور سارا قرآن ایک رات میں ختم بھی کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہیں وہ لذت و چاشنی نصیب ہو جاتی ہے کہ پھر وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا بندے کو, اور آدمی کی لو, اس کی توجہ جو ہے نا اسی کلام کی جانب اور اس کلام کے خالق و مالک کی جانب لگی ہوتی ہے. تو ہمیں اہمیت پیدا کرنی ہے اپنے دل کے اندر کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, قرآن مجید ہے, فرقان حمید ہے. اس کے پڑھنے سے دیکھیں, اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جس چیز سے آدمی کو نفع ہوتا ہے نا, فائدہ ہوتا ہے, تو آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اگر قرآن مجید, فرقان حمید کو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میری آخرت کا نفع ہے. دنیا کا نفع تو ہے ہی ہے, لیکن آدمی اس چیز کی اہمیت کو زیادہ سمجھتا ہے جس کے اندر زیادہ نفع ہو. یعنی آپ کے مستقبل کے اندر, یہ ایک مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیجیے, ایک جائز پرائز بانڈ ہے جو آپ کو مستقبل, یہ جی کبھی نہ کبھی کھل جائے گا, آدمی سنبھال کے رکھے گا کہ یار آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, مستقبل میرے کام آئے گا یہ. تو دنیاوی اعتبار سے ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمارے آگے چل کے مستقبل میں کام آنے والی ہیں. آج کا قرآن پڑھا ہوا قبر میں کام آئے گا, آج کا تلاوت قرآن کیا ہوا کل بروز قیامت آپ کے کام آئے گا, کل بلندی درجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ دلائے گا آج کا پڑھا ہوا. لہٰذا آج محنت کر لیں, آج اپنے دل کو اس جانب لگا لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی, قرآن کی برکت سے, اور آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے. آپ نے بات کی اللہم آنس وحشتی فی قبری. ہم جو قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اس میں یہی ہے کہ اے اللہ میرے قبر میں جو مجھے وحشت ہوگی نا, مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا غور کریں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو وہ اندھیرا ہوگا. جنہوں نے تدفین میں لوگوں کو جا کر دفنایا ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا, جو مرد حضرات جاتے ہیں کہ وہ جب قبر کو بند کیا جاتا ہے تو وہ بڑے بوڑھے اور نوجوان بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے گورکن کو کہہ رہے تو وہاں سے سیل تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے, وہ اس کو تھوڑا لیپ کر دیں, تھوڑی سی اس میں لپائی کر دیں تاکہ وہ بند ہو جائے. یعنی ہم ظاہری طور پر
سارے جو کونے ہیں، ساری جو روشنی پہنچانے والی، ہوا پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے جو شریعت کا حکم ہے۔ اب اس پر عمل کر کے ہم منو مٹی تلے اس کو داب کر چلے گئے۔ اب اس نے اپنی قبر میں جو پہنچا ہے اس کو تو ظاہر ہے ہم یہاں بھی رہتے ہیں تو دو ایک کے ساتھ ہماری الیگ سلیگ رہتی ہے تو ہم کمپنیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار اس سے میری کمپنی مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اگر باہر کا سفر کرنا ہے تو اس سفر میں مجھے اندازہ ہونا ہے کہ یار میرے ساتھ وہ عدنان بھائی ہوں گے نا تو تھوڑی دینی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، تھوڑی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، سمجھنے کو ملیں گی، تو چاہے ان کی کمپنی کے ساتھ میں حیدرآباد تک کا سفر کروں گا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب جب قبر میں جائیں گے تو وہ وحشت ہوگی، وہ انسیت پہنچانے والی چیزیں جو دنیا میں انسیت پہنچاتی ہیں جس کی وجہ سے دل مائل رہتا ہے وہ کہاں ہوں گی؟ تو وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ پھر اس کے بعد وہ دعا ہے اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یعنی یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے یہ ختم پر قرآن پاک کے یہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ میری قبر میں جو وحشت ہو اس قرآن کے ذریعے مجھے انسیت عطا فرما، یہ قرآن میرا مونس اور مددگار ہو جائے۔ جب بندہ تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے نا جی، حضرت ابو طارق مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات ابتدا میں بندے کا جو ہے وہ دل نہیں لگ رہا ہوتا تو بعض اوقات یوں کہہ لیں کہ اکتاہٹ والی بھی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ تلاوت کرتا رہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا مگر اس کی حلاوت نہیں پاتا تھا۔ فرماتے ہیں میں تلاوت کرتا رہا، پھر ایک وقت وہ آیا، اب محنت جو ہے نا وہ رائے گا نہیں جاتی بندے کی، اور پھر قرآن مجید میں بھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کریم کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رستے آسان فرما دیتا ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات اور بہت کچھ ہے اس پر۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ میری کیفیت یہ ہو گئی گویا یوں محسوس ہوتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا ہوں، اتنی تلاوت کی کہ اب کیفیت یہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک درجہ مزید بلند ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں تلاوت کرتا تو یوں لگتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن کریم سن رہا ہوں، ایسا ذوق نصیب ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک اور مقام عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ کریم نے ایسا مقام عطا کیا کہ اب تلاوت کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ کریم سے قرآن سن رہا ہوں۔ بس اس مقام پر میں نے جو نعمت و لذت پائی ہے اس کے لیے ہر دم بے قرار رہتا ہوں۔ تو بندہ جب پڑھتا رہتا ہے نا قرآن مجید فرقان حمید تو پھر درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کریم کی معرفت محبت بڑھتی رہتی ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا جو ذوق ہے یہ اس بارش کی طرح ہے جب بندہ دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ پاک کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، اب وہ جو بارش برس رہی ہے نا تو اب ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ بہی طور کہ وہ زیادت ہوئی ایمان اس کا جو ہے وہ مظہر جو ہے بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، حلاوت چاشنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، پھر دل بھرتا نہیں ہے بلکہ تلاوت کرتا چلا جاتا ہے بندہ۔ پھر ہوتا یہ ہے جیسے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں ایک دفعہ کچھ مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو تلاوت قرآن کی بات ہوئی، آپ نے فرمایا بھئی کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو ابھی 2 رکعت نفل پڑھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر دے، ایسے بیٹھے بیٹھے۔ فرماتے ہیں بھئی کوئی آدمی کھڑا ہو اور 2 رکعت نوافل پڑھے اور پورا قرآن اس میں ختم کر دے، پھر خود ہی کھڑے ہوئے اور آپ نے نیت باندھی 2 رکعت نوافل کی، 1 رکعت میں پورے کا پورا قرآن مجید مکمل کر دیا، 4 سپارے اور بھی پڑھ دیے، اور پھر دوسری رکعت میں قل اللہ شریف پڑھ کے نماز کو مکمل فرمایا۔ تو یہ ذوق جب بندے کو ایسا مل جاتا ہے نا تو پھر ہوتا یوں ہے کہ ادھر بندہ تلاوت شروع کرتا ہے اور پھر وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، دن گزر جاتا ہے، گھنٹے جو ہے وہ بیت جاتے ہیں اور بندہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے بزرگوں کے یہ واقعات جو سن رہے ہیں اس پہ بعض اوقات کوئی جو ذہن بنتا ہوگا کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا، پورا قرآن ایک ساتھ 1 رکعت میں اور پوری رات قرآن پاک کی تلاوت۔ تو آپ نے جو مثال دی نا وہ موبائل کے ذریعے ساری رات گیم کھیل رہے ہیں اور اس میں جو
معاذ اللہ جو فضولیات ہیں، خدا نخواستہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں جو معاذ اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے، اسے ہی سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو لذت وہ پا رہا ہے، اس کی رات گزر رہی ہے، وہ دیکھے گا تو صبح ہو گئی، چلو اب سو جاتے ہیں، صبح کام پر جانا ہے. لیکن اس سے زیادہ حلاوت اور مٹھاس ان اسلاف کو جو ہے، ان شخصیات کو قرآن پاک کی تلاوت میں ملا کرتی تھی کہ پورا قرآن، اور پھر حافظہ بھی مضبوط حفظ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو یعنی دہرائی، اس کو پڑھنا پڑھانا سننا سنانا. ہمارا تو یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اس بات کی طرف ضرور غور کیجئے گا، جو بارہا توجہ دلائی گئی ہوگی کہ ہمارا اسٹیٹس، ہم جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، لاسٹ سین آتا ہے کہ وہ 15 منٹ پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ اس اسٹیٹس کو دیکھا، یا 15 منٹ پہلے اس سوشل میڈیا کی اس اکاؤنٹ کو انہوں نے کھولا ہے، یا 12 منٹ میں، 15 منٹ تو زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید یہ 2 3 منٹ کا فاصلہ ہی نظر آتا ہوگا. لیکن ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن کب سین کیا تھا، قرآن کب کھولا تھا، ہم نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی. ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جس کو اللہ توفیق دے، جس کو نصیب ہو. اور ویسے قرآن پاک کی تلاوت سے نہ شغف ہے، نہ اس کی طرف ہمارا ذوق بنتا ہے، نہ شوق بنتا ہے. یہ سلسلے پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں، ہماری یہ نیت ہو کہ آج میں اس پروگرام سے یہ لے کر جاؤں گا کہ مجھے روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں، وہ ایک واقعہ سنتے تھے، جو قرآن کوئی بڑھیا تھی جس کا بیٹا باہر ملک میں تھا، وہ وہاں سے ہر بار جو ہے منی آرڈر بھیجتا تھا، کچھ رقم جو ہے چیک کی صورت میں بھیجتا تھا. جب وہ اس کے پاس پہنچتا، وہ سمجھتی پتہ نہیں کوئی بیٹے نے مکتوب لکھا ہے، خط لکھا ہے، وہ اس کو سنبھال کر رکھ دیتی. اور پھر بعد میں جا کر پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے وہ بیٹا ان کو جو ہے نا رقم بھیجا کرتا تھا. تو اب وہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو پڑھتے کتنا ہے، کھولتے کتنا ہے، اس کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، اس کو سمجھتے کتنا ہے، اس کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں. حنیف بھائی، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہے، دراصل جب ہم اپنا تعلق بنا لیں گے قرآن مجید کے ساتھ کہ مجھے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ، تھوڑا وقت دیکھیں، 3 آیات کا وقت ملتا ہے، 3 آیات پڑھیں، لیکن روٹین کے ساتھ پڑھیں، روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کو ذوق بھی نصیب ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ کیفیت بنتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ روزانہ ایک سپارہ یا آدھا سپارہ جو ہے وہ تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. اور پھر ایک مقام وہ آتا ہے کہ بندہ جب قرآن پڑھ کر سیر نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، فرماتے کہ اگر دل پاک ہو جائیں تو لوگ تلاوت قرآن سے کبھی سیر نہ ہو، دل نہ بھرے. لیکن بات یہ ہے کہ ہاں ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ غور کرے، میرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی، مطلب دنیا کی آسائشوں کی محبت ہے، لیکن میرے رب کے کلام کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی محبت ہے. ہر بندہ غور کرے. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے 20 سال تک قرآن کریم میں مشقت اٹھائی، 20 سال تک پڑھتے رہے، مشقت اٹھاتے رہے، برداشت کرتے رہے. فرماتے ہیں اب 20 سال ہوئے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تو مشقت دیکھیں، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مشقت اٹھانا پڑی. فرماتے ہیں 20 سال تک مشقت کی ہے، اور اب 20 سال سے مزے کر رہا ہوں، قرآن سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ یعنی یوں ہمارے بزرگان دین کا جو انداز ہے، تو اگر ابتدا میں پڑھنے میں مشقت بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، بندہ جو ہے وہ اپنے دل کو اس طرف مائل کر کے رکھے، کوئی بات نہیں. اللہ کریم جو ہے وہ مشکل کے بعد آسانی فرمانے والا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں قرآن سمجھنے کی کوشش کروں، پڑھنے کی کوشش کروں، اللہ کریم آسان فرما دے گا. حقیقی محب قرآن اگر کہا جائے تو یہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں ابتدائی انہی کے واقعات سے کی ہے کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا لگاؤ رکھتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو مقام اور مرتبے بھی عطا کیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ابھی حال کے اپنے بزرگ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کریں، روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے. ایک منزل یعنی یہ کوئی مختصر وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آدھا پارہ پڑھ لیا تو ایک منزل کاؤنٹ ہو گئی. نہیں، قرآن پاک جیسے 30 پاروں پر مشتمل ہے نا، اسی طرح قرآن پاک 7 منزلوں پر مشتمل ہے. یعنی
یوں سمجھ لیجئے کہ 5-5 6-6 پاروں کی ایک منزل کر کے یہ 7 دن میں قرآن پاک ختم کرنے والا جو ہے نا وہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہے. اب وہ 6 پارے 7 پارے پڑھنا یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ابھی سٹارٹ لیا اور آدھے گھنٹے میں 6 پارے ہو گئے. تو وہ حافظ قرآن بھی آدھے گھنٹہ ایک پارے میں ان کا لگ جاتا ہے. تو جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ایسی چاشنی ملتی ہے، ایسی لذت ملتی ہے. ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کی جائے تو 15 سال تک آپ نے روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کیا، روزانہ رات کو. سبحان اللہ. یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. جی. ہم تو یعنی 15 منٹ ایک قرآن پاک کے ایک پارے کو نہیں دے پا رہے ہیں. ہم تو 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے اپنا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا کے کام کاج کے لیے بہت سارا وقت ہے. قرآن پاک کو وہ سمجھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے. امیر اہل سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے، آپ نے جو ہمیں نیک اعمال کا وہ ایک تحفہ دیا ہے، اس تحفے میں بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. 3 آیتوں کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تفسیر صراط الجنان سے اس کا تلاوت کریں تو آپ کا علم بھی بڑھے گا اور پھر قرآن سے آپ کی رغبت بھی بڑھے گی. وہ لوگ کیسے تھے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے ان کے ایمان کی جو آپ نے فرمایا ان کی ایمان کی زیادتی ان کو ملا کرتی تھی اور پھر وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. یعنی وہ ان کے رونگٹے کھڑے رہتے تھے، وہ ڈرا کرتے تھے، اللہ سے اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا، اللہ سے محبت ان کے دلوں میں تھی. اور آج ہماری جو حالتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا تو اس کو تو بھیجا گیا عبادت کے لیے، اس کو تو اطاعت کے لیے رب کی یہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. اور وہ اپنے رب کی اطاعت اور اس کی بندگی سے، اس سے محبت کے تعلق سے پیچھے ہٹے، دور ہوتا جائے. یہ تو مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کو تو رب کی محبت سے ایسا سرشار ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق قرآن پاک سے اتنا مضبوط ہو کہ اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن پاک کبھی کبھی کھولتا ہو، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت میں اس کو مزہ آتا ہو. تو اس تعلق سے بھی جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور ہمارے اسلاف کے واقعات جو ہمارے عدنان بھائی فرما رہے تھے کہ وہ واقعات جو ہے وہ ہمارا شوق بڑھاتے ہیں، ہماری یعنی اس میں رغبت بڑھتی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کا ایک معمول بنائیں. اور قرآن پاک کی بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ جس پر اللہ پاک کی طرف سے بہت سارے انعامات ہیں، بہت ساری اللہ پاک کی طرف سے اس پر نوازشات ہیں، تو اس کو بھی پڑھنے کا ایک معمول بنانا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کا جیسے پہلے بھی ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کیا کرے. فرماتے ہیں اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ عز و جل سے بھی محبت کرنے والا ہوگا. فرماتے ہیں اور اگر قرآن کریم سے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ عز و جل سے بھی محبت نہ ہوگی. تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پانے کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے، قرآن سے محبت ہے. اور قرآن سے محبت جیسے ہم زبانی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، یہ مطلب نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت ہے، لیکن اطاعت فرما برداری کا ذہن نہیں بنتا، حضور کی سنتیں اپنانے کا ذہن جو ہے وہ نہیں بناتے ہم. ایسے ہی اس معاملے کے اندر بھی کوتاہی کا شکار نہ ہو، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں بھی، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الرحمن پھر کیا ہوگا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو بزرگان دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لذت عطا فرمائی ہے، جو قرآن کو سمجھنے کا ذوق اور شوق عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، فضل فرمانے والا ہے. وہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ بھی بندے کو آتی ہے، اور پھر وہ کیفیت اور لذت، اور پھر جب بندہ اس ذوق کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، یہ میرے رب کی باتیں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب سے کلام کرے، کلام کا شرف پائے،
ارشاد فرمایا اسے چاہیے وہ تلاوت قرآن کرے. تو تلاوت قرآن کرنے والا ایسا ہی ہے گویا جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پا رہا ہو. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے دل سے اپنے ظاہر سے غفلت کو اتار کر پھر ہمتن گوش ہو کر جب پڑھیں گے اور ہماری توجہ اس جانب ہوگی تو پھر واقعی دیکھیں دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے عہدے منصب والا آدمی ہو اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو آپ سے بات چیت کر رہا ہو گفتگو کر رہا ہو تو آدمی کیسے بالکل کان لگا کے توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے اور ادھر ادھر یوں کہہ لیں کہ توجہ کا بٹ جانا اسے بھی وہ برا سمجھ رہا ہوتا ہے اور سامنے والا بھی برا سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہم کسی عہدے اور منصب والے کو یوں رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ وہ رب سے ہم کلامی کا شرف پا رہا ہے تو پھر اب اسے کتنی توجہ درکار ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. پھر جب وہ اس انداز میں تلاوت قرآن کرے گا تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایمان سے بھی بھر دے گا, حلاوت بھی نصیب ہوگی, چاشنی بھی نصیب ہوگی اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو علوم اور معارف ہیں وہ بھی اس کے لیے کھلتے چلے جائیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم محبت الہی میں قرآن پاک سے محبت کے تعلق سے سن رہے ہیں اور ہمارے پاس اور بھی مدنی پھول ہیں اور بھی باتیں ہیں. مصائب اور تکالیف ہم میں سے بہت ساروں کو رہتی ہیں, بیماریاں رہتی ہیں. اس کے تعلق سے قرآن پاک کی صورتیں مشکل کشا بھی ہیں, مشکلیں دور والی بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. آئیے کلام کو شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم کچھ اور گفتگو کو بڑھائیں گے کریں گے. تو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں کلام کا بھی سلسلہ رہتا ہے. احمد رضا بھائی موجود ہیں تو چلے فائدہ اٹھاتے ہیں, احمد رضا بھائی سے کلام سنتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, ہے پاک رتبہ فکر سے, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا, کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا. شہر اگر سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب, شہر اگر سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب. کیا کام اس جگہ پھر دے ہر ساز کا, کیا کام اس جگہ پھر ہر ساز کا, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. لب پر اور دل میں جلوے بھرے ہوئے, لب پر اور دل میں جلوے بھرے ہوئے. اللہ رے جگر تیرے آگاہ راز کا, اللہ رے جگر تیرے آگاہ راز کا, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. غش آ گیا کلیم سے مشتاق دین کو, غش آ گیا کلیم سے مشتاق دین کو, غش آ گیا کلیم سے مشتاق
جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہر شے سے آیا میرے سامنے کی صنعت ہر شے سے آیا میرے سامنے کی صنعت عالم سبائنوں میں ہے عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا افلاک و عرش سب تیرے فرما پذیر ہے افلاک و عرش سب تیرے فرما پذیر ہے حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا افلاک و عرش سب تیرے فرما پذیر ہے افلاک و عرش سب تیرے فرما پذیر ہے حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی شہرا سنا جو رحمت شہرا سنا جو رحمت کس نواز کا شہرا سنا جو شہرا سنا جو رحمت کس نواز کا شہرا سنا جو رحمت کس نواز کا آنے شمع تیری طرف لو لگے مانے شمع تیری طرف لو لگے مانے شمع تیری طرف لو لگی رہے میری جان کو لو میری جان کو سو تاز کا لو میری جان کو سو تاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کارساز کا بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کارساز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس پہ ریاض کا کچھ دخل عقل کا غیر ناکام نیاز کا بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز ہیں، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے۔ آہا کیا خوبصورت کلام مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں، اور بڑا پیارا کلام ان کا ہے یہ، اور اللہ پاک اس میں جو دعائیں دی گئی ہیں وہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین سن رہے تھے محبت الہی میں قرآن پاک سے محبت کے تعلق سے، اور قرآن پاک میں بیماریوں کے لیے شفا ہے، مصائب اور تکالیف میں یہ مشکل کشا ہے، اور قرآن پاک کی ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے اور اس کی الگ شان ہے، جو جان مال کی حفاظت کرنے، رنج و غم کو مٹا کر دل میں فرحت اور مسرت داخل کرنے اور مرض سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ آئیے کچھ قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل مختصر سنتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ آج یہ تہیہ کر کے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ کہ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ چنانچہ جنتی زیور جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں یہ مختصر فضائل اس میں سے لکھے گئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو، موت سے قریب ہو، نظر آ رہا ہو کہ اس کا مرض وصال ہے اور یہ اس مرض میں اب دنیا سے چلا جائے گا، قریب المرگ ہو، اس پر سورۃ الجاسیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف وہ 26ویں پارے میں جو ہے، اس کے پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ المزمل کو 11 مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن پاک کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سورۃ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورۃ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورۃ التین والتین والزیتون یہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورۃ البینہ برس اور یرقان کا علاج ہے۔ سورۃ الزلزال 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورۃ العادیات کا دم مفید ہے۔ سورۃ القاریعہ
پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورۃ التکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بہت فضائل ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے جنات، شیاطین اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکوں نہ کبھی بھی میں واہی تباہی۔ کاش یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ یہ تو مختصر ایک ایک جملے کے اور ایک ایک ورڈ کے فضائل تھے، باقی قرآن پاک مکمل۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس کی ایک ایک آیت آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی کہ یہ لذتیں پانے والے، یہ خوش ہونے والے، غم دور کرنے کے لیے اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز ایسا ہی ہوتا تھا۔ دراصل ہم بھی اگر حنیف بھائی اپنا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں، گھر کے اندر ہمارے اسلاف ایسے بھی تھے جو گھر کے مختلف افراد جو ہے نا وہ رات کو تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ پہلے حصے میں فلاں بیٹا تلاوت کرے گا 10 سپارے، اور دوسرے حصے میں فلاں بیٹا تلاوت کرے گا، بقیہ سو جائیں گے، اور تیسرے حصے میں والدہ اٹھ کے تلاوت کرے گی۔ پوری کی پوری رات گھر کے اندر قرآن کی تلاوت جاری رہا کرتی تھی۔ آرام بھی ہو رہا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، اور پھر آپ دیکھیے یہ احساس ذمہ داری ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مسلمان ہیں، تو رب کے کلام سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ پھر جب ان میں سے ایک انتقال کر جاتا ہے تو بقیہ 2 بیٹے، والدہ فوت ہوگی تو اب بیٹے حضرت علی بن حسن بن صالح جو ہیں، وہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دونوں بھائی ہیں، والدہ فوت ہوگی تو دونوں نے والدہ کے حصے کے سپارے جو ہے وہ 5 تقسیم کر لیے۔ 15 سپارے ایک بھائی پڑھتا، 15 سپارے دوسرا بھائی پڑھتا، اور فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو ایک بھائی پورے کا پورا قرآن ساری رات کے اندر ختم کیا کرتا۔ یعنی یوں کہہ لے افراد کم ہو رہے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت اسی طرح جاری ہو ساری۔ تو یہ جذبہ ہوا کرتا تھا، اور جب بندے کا ایک تعلق ہو جاتا ہے نا تو پھر بعض اوقات اسے اس کی کوتاہیوں پر جھنجھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اسے سبق بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی ایک بات ذکر فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ کہتے ہیں میں جدہ میں رہتا تھا تو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مگن رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر سستی کا شکار ہو گیا اور چند دنوں تک قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکا۔ تو فرماتے ہیں اچانک ایک دن ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری کتاب سے منہ کیوں پھیرا، قرآن مجید سے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کیا تو نے اس میں میری ناراضی نہیں پائی، قرآن کو چھوڑ کر کیا تو میری ناراضی کو نہیں پایا تو نے؟ تو فرماتے کہ میں نے پھر سے جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو اگر بندے کا تعلق مضبوط ہو نا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو، تو پھر اگر شیطان کبھی بہکا دیتا ہے، بہلا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے تنبیہ بھی فرما دیتا ہے اس تعلق کی بنا پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ ہونا چاہیے، اور عقیدت و احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ ایک یوں کہہ لیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان کو بہت ساری غفلتوں سے نجات عطا کرتی ہے۔ یعنی یہ آپ کی باتوں سے یہ ہے کہ اگر بندہ چاہے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے اس طرح کے معمولات کر سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی یہ ضروری ہے، بھائی صبح ناشتے سے پہلے آپ نے وہ جو ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، یا آپ رات کو کھانا کھانے کے بعد سورہ ملک شریف یہ فلاں بچہ مجھے سنائے گا، یا فلاں بچہ جو ہے وہ پاؤ پاری کی تلاوت کرے، باقی سارے کان لگا کر سن رہے ہوں۔ تو یعنی گھروں کی برکتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف کے واقعات میں یہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا ذوق اور شوق تھا، اور ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے پوچھا کرتے تھے
کہ آج آپ نے کتنے پارے تلاوت کی؟ وہ کہتا تھا میں نے آج 2 پارے تلاوت کیا. اچھا. وہ پھر اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا تھا کہ آج میں کل ان سے ملوں گا تو میں کہوں گا میں نے 3 پارے تلاوت کی ہے. اور یہ ان کا انداز ہوتا تھا. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا اللہ کی طرف سے لذتیں اور ان کو ذوق اور شوق ملا کرتا تھا. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بات کی جائے، جو حافظ قرآن کسی نے لکھ دیا، تو اب وہ لذت ایسی ملی ہوئی ہے کہ وہ حافظ قرآن کہے کہ لاج رکھنے کے لیے آپ نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا. 30 دن میں قرآن پاک حفظ کرنا یہ یعنی ایک کرامت ہے کہ ایک آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے. اور پھر یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اب آج کا بچے جو ہے نا کہانیوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. کڈس مدنی چینل آتا ہے تو بچے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھیڑیا تھا تو سانپ تھا تو وہ تھا. تو یہ کڈس مدنی چینل کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کہانیوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اتنی کہانیوں میں دلچسپی لینے کے باوجود بھی ان کہانیوں کو زبانی یاد کرنا اور من و عن یاد کرنا، جو کہا گیا اس کے مطابق کہے کے مطابق یاد کر لینا، جبکہ دلچسپی بھی ہے، نہیں کر پاتا. لیکن قرآن پاک کا یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ کرامت ہے کہ یہ اللہ پاک نے، اگرچہ ان کی مادری زبان بھی نہیں ہوتی، جیسا ہمارے پاک و ہند رہنے والوں کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ غیر عربی بولتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک عربی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو الحمدللہ وہ یاد ہوتا ہے. کہاں وقف ہے، کہاں جزم لگا ہوا ہے، کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، اور ساری چیزوں کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے کرم ہوتا ہے. اور بندہ اگر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے تو پھر اس کو دنیا میں بھی بڑی سکون ملتا ہے، اور آخرت میں سکون انشاءاللہ الکریم وہ رب کی رحمتوں سے پائے گا. وہ ہے نا، تو پڑھ اور جنت کے منازل طے کرتا چلا جا، تو وہ جہاں تیرا ختم ہوگا وہ جنت کی وہ ساری منازل تیری ہوں گی. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب قول و قسم میں کسی بات میں تکرار ہو جاتی ہے، نوبت لڑائی جھگڑے تک آتی ہے، تو پھر ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کر قسمیں کھاتے ہیں، اور جزدان اچھا سا لگاتے ہیں، عطر اس کو لگاتے ہیں، اوپر سجا لیتے ہیں، طاقوں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو یہ ایک ڈرنے والی صورت بھی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیوں نہیں کر پا رہے. کیا ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ میرے رب کی طرف سے مجھ سے یہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق چھین لی گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں. اپنے گھروں میں برکت لانی ہے نا، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اب دسترخوان بچھا ہوا ہے تو اس سے پہلے امیر علیہ سنت کی ترغیبات ہیں کہ وہ اگر جیسے درس دینا ہے گھر درس کے لیے، تو اب گھر درس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اب دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ اپنے کسی ایک بیٹے کو آج ذمہ داری دے دیں کہ بیٹا آپ نے ایک روایت سنانی ہے ہمیں، غیبت کی تباہ کاریوں سے، نیکی کی دعوت کے سے، یا مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب سے، رسالے سے آپ نے ایک روایت سنانی ہے. وہ ایک روایت سن کر فاتحہ پڑھ کے اور پھر کھانا کھانے بیٹھ جائیں. تو یوں ہے کہ گھر درس بھی ہو گیا. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، درود پاک کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق بھی دے، شوق بھی دے. جو ہمارے اسلاف کا انداز تھا، ان کو لذتیں ملتی تھی، اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کی تلاوت سے ایسا قریب کر دے کہ بس ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں اور وہی لذتیں اور سکون پائیں. اللہ پاک قرآن کی برکتوں سے ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، ہماری قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے جب ہم مر جائیں. اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی قبروں پر اللہ پاک قرآن کے انوار سے ان کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ